السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، آج کے 11ویں سبق میں ہم پہلا سبق جو پڑھیں گے بیویوں کے درمیان ناانصافی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں موجود حاضرین میں سے کوئی ایک تو بھی ہوں گے، جن کے پاس دو ہوں تو توجہ کے ساتھ سنیے۔ چلو میرے پاس تو نہیں ہے، میں کیوں سنوں یہ سبق، ایسا مت سمجھیے۔ کم سے کم دو فائدے ذہن میں رکھیے۔ ایک، ابھی اس وقت ہمیں ضرورت نہ بھی محسوس ہو، دین کی ایک بات ہے، قرآن کا ایک حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ہے، اس جذبے کے ساتھ سنیے تو اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن اس مسئلے میں اسلام کی کیا رہنمائی ہے وہ آپ کو معلوم ہوگی، اور اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ایسے مسائل میں بھی کتنی اچھی رہنمائی کی ہے۔ اور دوسرے، کوئی بھی آپ کے جاننے والے ہوں گے جن کو اس کی ضرورت ہوگی تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ کہ بیویوں کے درمیان میں ناانصافی، یہ بھی ایک ظلم ہے، یہ بھی ایک حرام کام ہے، اس سے اسلام نے روکا ہے۔ اگرچہ کہ اکثر لوگوں کے پاس ایک سے زیادہ بیوی نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ زیر بحث رہتا ہے، آئے دن کبھی بات کرتے رہتے ہیں، تو آپ توجہ سے سنیں گے اس سبق کو تو آگے دوسروں کو بتلا سکتے ہیں اس موقع پر۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی وصیت فرمائی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 129، میں صرف ترجمہ سنا دے رہا ہوں وقت بچانے کے لیے، کہ اور تم کتنا ہی چاہو تم سے یہ تو نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح پورا انصاف کر سکو، خیر اتنا تو کرو کہ بالکل ایک ہی طرف مکمل نہ جھک جاؤ۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، یہاں تک جو میں نے پڑھا ہے اس میں دو حصے ہیں۔ ایک، پوری طرح ہر طریقے سے زندگی کے تمام تمہارے شعبوں میں 100% تم انصاف کرو، ایسا تم سے نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ انسان کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس چیز کو ہم پورا نہیں کر سکتے، کیا اس کو پورا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، تو کم سے کم یہ کرو کیا کہ تم ایک کی طرف مت جھک جاؤ جب تمہارے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں۔ خیر اتنا تو کرو کہ بالکل ایک ہی کی طرف مکمل نہ جھک جاؤ اور دوسری کو بیچ میں لٹکتی ہوئی چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، تم صلح صفائی کے ساتھ، درستگی کے ساتھ چلو گے۔ وَتَتَّقُوا، میاں بیوی کے ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان میں کیسے رہنا ہے، اس میں بھی تقوی اپنائیں گے۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، آیت کو پڑھیں پوری، اس کے درمیان میں جو الفاظ ہیں ان کو بھی سمجھیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اب اگر تم ایک طرف نہیں جھکتے ہو، صلاح اور تقوی ان دونوں کا اہتمام کرتے ہو، باقی اگر کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی تو اللہ رب العالمین بخشنے والا بڑا مہربان ہے، لیکن غلطی جان بوجھ کر بڑی سے بڑی کرتے ہوئے کہو کہ اللہ بخشنے والا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ شریعت جس عدل کا، انصاف کا مطالبہ کرتی وہ یہ ہے کہ رات گزارنے میں، توجہ سے سنیے، کس چیز میں انصاف کرنا ہے؟ رات کی باری طے کرنے میں، ہر ایک کے پاس اس میں عدل ہونا چاہیے، اور ہر بیوی کو اس کے حقوق، یعنی عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کھانا، کپڑا، مکان، یہ چیزوں کے پہنچانے میں انصاف ہونا چاہیے۔ باقی جو دل کی محبت ہے، جو جتنی زیادہ فرما بردار ہوگی، جو جتنی زیادہ اچھے اخلاق والی ہوگی، جو جتنی زیادہ خوبصورت ہوگی، فطری طور پر دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر تم باقی سب چیزوں میں انصاف کرو گے تو یہ جو دل کا صرف میلان ہے، اس پر اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ اب جو لوگ ایسا انصاف نہیں کرتے، کسی ایک کی طرف جھک جاتے ہیں، ان کو کیسا عذاب ہوگا سنیے اس حدیث کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں،
یعنی کم سے کم 2 ہے نا جوڑ میں. اب اگر 3 ہے 4 ہے تو بھی یہی عدل و انصاف کرنا ہے. جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک ہی کی طرف جھکا رہے اور دوسری کو بالکل نظر انداز کر دے تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ ادھر یا ادھر فالج لگا ہوا ہو, شلل ہوا ہو. فالج کی بیماری یا فالج, لقوہ مارنا, یہ سب سمجھتے ہیں نا. تو سوچئے کہ بعض گناہوں کے کیسے کیسے سزا ہیں. اب آئیے ایک اور عنوان کی طرف. نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا. جو عورت آپ کی محرم نہیں ہے, جس عورت کا کوئی مرد محرم نہیں ہے, اس کے ساتھ تنہائی میں ملنا. اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں اجنبی مرد کے ساتھ, جن کے ساتھ پردہ ہونا لازمی ہے, واجبی ہے, ان کے ساتھ آپ اگر تنہائی میں ملتے ہیں تو کیا گناہ ہے؟ شیطان لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے اور حرام کاموں میں مبتلا کرنے کے لیے بڑا حریص رہتا ہے, ہر موقع تلاش کرتا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شیطان کی ان چالوں سے بہت بچ کے رہنے کا حکم دیا. فرمایا سورہ نور آیت 21, اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو, شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو, اس کی پیروی نہ کرو. جو شخص شیطان کے قدموں کی پیروی کرے یعنی اس کے اشاروں پہ ناچے ویسے چلے تو وہ شیطان اس کو بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم دے گا. شیطان انسان کے جسم میں کیسے دوڑتا ہے؟ جیسے ہمارے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. اور غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا شیطان کا وہ ہتھ کنڈا, وہ حربہ ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو زنا میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے اسلامی شریعت نے اس چور دروازے کو بھی بند کر دیا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج کے بعد شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عورت کے پاس کوئی آدمی تنہا نہ جائے. کسی گھر کے بارے میں پتا ہے کہ اس کا مرد اس وقت وہاں پر نہیں ہے, آپ مرد اس عورت کے گھر جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں. تو یہاں کیا بات ہے, کبھی خاندان میں یا محلے میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی ضرورت سے اچانک جانا پڑتا ہے, ہوتا ہے نا, ساتھ میں زندگی گزارنے والوں کو اس کا علم ہے. تو اب کسی گھر میں اس کا خاوند شوہر نہیں ہے, یا آپ نے جانے کے لیے دستک دی, اس نے کہا کہ ابھی میرے شوہر نہیں ہے, پھر بھی آپ گھس کے چلے جائیں, صحیح ہے؟ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ بھی جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ اکیلے تنہا نہ جائیں, ساتھ کسی 1 اور 2 آدمی کو لے کر جائیں. لیکن ہوشیار, یہ دنیا کی زندگی میں کبھی کسی جائز ضرورت کے لیے, اب 2-3 آدمی مل کے برے ارادے سے ہی جائیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ برائی ہے, اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. اب اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ گھر, حجرے یا گاڑی میں کسی غیر محرم عورت مثلا اپنی بھابھی, نوکرانی وغیرہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے. اسی طرح ڈاکٹر کا بیمار عورت کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں ہونا بھی درست نہیں. بہت سے لوگ اپنے اوپر یا دوسروں پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتے ہوئے اس معاملے میں بہت غفلت سے کام لیتے ہیں, جس کے نتیجے میں زنا یا زنا سے پہلے والے کچھ کام وغیرہ ہونے کے اور بعد میں نسب میں پتہ نہیں اس مرتبہ جو بچہ پیدا ہوا وہ ہمارا نہیں لگ رہا ہے مجھے, ایسا کہتے ہیں نا کچھ لوگ. ایسی نوبتیں آنے کا راستہ ہی نہ دیں.
معاشرے میں سماج میں حرام اولاد کے پلنے کا کوئی اس طرح کا موقع نہ دیں. اس طرح کے سارے چور دروازوں کو اسلام پہلے ہی سے بند کر دیتا ہے. اب کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ ہمارے معاشروں میں بعض عادات اللہ کی شریعت کی حدوں کو پار کر جاتے ہیں اور جو باطل غلط عادات و تقالید ہیں اللہ کے احکام کے خلاف ہیں وہ زیادہ چلنے لگتے ہیں. اب ایسی جگہ آپ کسی کو بتائیں کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے, شریعت کا حکم تو ایسے ہے, بلکہ آپ اس کو دلیل سے بھی واضح کرتے ہیں, تو کچھ ایسے انٹلیکچوئل اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ پڑھے ہوئے بڑے سمجھدار اس طرح کہنے والے کیا کہتے ہیں, ارے آپ کون سے زمانے میں ہیں, آپ تو بھی پرانے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, ارے کیا ہو گیا ہے, ہمیشہ آپ لوگوں کی نیتوں پر شک کرتے ہوئے جیتے ہیں. اس طرح کے الزامات دھرتے ہیں. انہی برائیوں میں سے ایک برائی غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا. غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا انہی بری عادات اور جاہلانہ تقالید میں سے ہے. چچا کی بیٹی, یعنی ہم مردوں کے حساب سے یہاں رشتے گنائے جا رہے ہیں, میرے آپ کے جو بھی ہمارے چچا کی بیٹی, پھوپھی کی بیٹی, ماموں کی بیٹی, خالہ کی بیٹی, بھابھی یا اپنے سے چھوٹے بھائی کی بیوی, ممانی ماموں کی بیوی اور خالو وغیرہ سے مصافحہ کرنا ہمارے معاشرے میں پانی جس طرح سے عام چیز ہے, اس کو بھی کوئی گناہ تصور نہیں کیا جاتا. اور یہ معاملہ شرعی طور پر کس حد تک خطرناک ہے, اگر لوگ ذرا حدیثوں پر خوب توجہ کریں تو شاید سمجھ جائیں. پہلی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کسی کے سر میں نشانہ بنا کر موٹی سوئی سے, اور ایک اس میں آتا ہے سلاق حدید لوہے کی, اس سے مارا جائے, تمہارے سر میں لوہے کی سلاخ سے موٹی سوئی سے مارا جائے, یہ بہتر ہے کسی غیر محرم عورت کو چھونے سے. اللہ اکبر. لیکن ہمارے ہاں پین اور وہ چابیاں لٹکانے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو, کی چین, یا اور اس طرح کے, اور لوگ جیبوں میں رکھتے ہیں پرس, پاکٹ, مخبات, اور دوسری اس طرح کی چھوٹی چیزیں جو روزانہ کے استعمال میں, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, ٹچ می, کس می, اور پتہ نہیں کیسے کیسے جملے لکھے ہوتے ہیں. کس جاہلانہ گندے عادات و تقالید کو یہ لوگ بڑھاوا دینا چاہتے ہیں, ذرا سوچئے. اور ایسے منچلے اور ایسے آوارہ قسم کے جنہیں اللہ کا خوف نہیں ہے, ایسی چیزیں خرید کر اپنے کلاس میٹ میں, اپنے کلاس میں پڑھنے والے لڑکیوں کو گفٹ کے طور پر دینا, اور وہ ان چیزوں پر خاص نظر رکھنا. کیسی کیسی شرارتیں, کیسی کیسی برائی کو عام کرنے کی سازشیں. کسی غیر محرم اجنبی عورت کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان والفرج یزنی. دوسری حدیثوں میں اور ذرا تفصیل بھی ہے. دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں, دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں, دونوں پیر زنا کرتے ہیں, تو دیکھنا, پکڑنا, چلنا وغیرہ یہ سب, اور شرمگاہ بھی زنا کرتا ہے. اب ذرا ایک اہم مسئلے کی طرف آئیے اسی موضوع میں, جو سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں غیر محرم عورتوں سے مصافحہ, اسی کے بارے میں ایک بڑی اہم بات سنیے. اور ہمارے ملکوں میں جو درگاہوں پہ, درباروں پہ, گدی نشینوں پہ, پیروں مرید وغیرہ کے سلسلوں میں عورتوں کے ساتھ جو بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں, ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, ان کی خرابیوں کو جاننے کی کوشش کیجئے. کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پاک دل ہو سکتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک دل کوئی ہو سکتا ہے؟
اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی لا اصافح النساء، میں غیر محرم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے، میں اجنبی عورتوں کے ہاتھ نہیں چھوتا، لا امس اید النساء۔ اور اس کی گواہی میں سب سے اچھی گواہی بیوی کی ہوتی ہے کہ میرا شوہر کتنا، دوسری عورتوں پر نگاہ اٹھانے، دوسری عورتوں کے بارے میں سوچنے میں میرا شوہر کیسا ہے، یہ سب سے اچھی گواہی کون دے سکتے ہیں؟ بیوی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ ولا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم کے ہاتھ کو چھوا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے اسلام کی بیعت لیتے تو صرف زبانی بیعت لیتے۔ کیسے لیتے؟ صرف زبانی بیعت لیتے۔ اب ہمارے ملکوں میں پیروں وغیرہ کے پاس عورتیں جا کر کیا کچھ کرتی ہیں، مجھے ان کے بارے میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیوز بہت سارے پھیلے ہوئے، حقیقت کو سمجھیے، اللہ سے ڈریے۔ اچھا، بعض شوہر ایسے ہیں کہ اگر ان کی بیویاں پاک باز ہیں تو طلاق کی دھمکی دے کر کہتے ہیں یہ میرا بھائی، یہ میرا دوست، یہ میرا بچپن کا چڈی کا دوست، اس سے ہاتھ ملا، اس سے بات کر۔ یہ بے غیرت مرد ہے، دیوث قسم کے مرد ہیں۔ بعض پیروں مریدوں کے سلسلے میں بعض پیر اپنے آپ کو بڑا شریف اور نیک سمجھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ہاں عورتوں سے ہاتھ ملائیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ کوئی رومال، کوئی کرچپ ایسے آڑ میں، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے بھی کوئی آڑ لگا کر ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کے درس میں آخری بات ہے، توجہ سے سنیے، مختصر ہے۔ عورتوں کا خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرنا، عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا اور اسی حالت میں مردوں کے پاس سے گزرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن شاپنگ تو ضروری ہے۔ اب شاپنگ کے لیے بغیر بنے سنورے ہوئے جا بھی نہیں سکتے، ہاں؟ اور آج کل برقع بھی پہن کے جاتے ہیں، تو برقع تو اس لیے ہے کہ اندر کی زینت کو چھپائیں، لیکن برقع ہی جب زیادہ زینت والا ہو تو برقعے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس پر مختلف قسم کے ڈیزائن ہو، چمکیاں ہو، برقع کالا، نقاب کالا، لیکن ادھر یہ سنہری کلر کا بلا ٹانگ رہا ہے، ادھر میں کوئی سنہری کلر میں کچھ لکھے ہوئے ہیں یا کچھ مختلف بیل بوٹے اور ڈیزائن بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ نیت کتنی ہی صاف ہو، ایسے برقعے پہننا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں جو خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہیں، کس قدر سختی سے وعید سنائی ہے اور کتنی بڑی خطرناک اور برے قسم کی۔ سنیے ذرا، میں حدیث پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں لیکن وقت کم ہے، ترجمہ سنیے۔ جو عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزری تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، ایسی عورت بدکار اور زانیہ ہے۔ وہ زنا کرنے والی نہیں ہوگی، زنا کے بارے میں اس کا تصور تک نہیں ہوگا، لیکن یہ کام کرنا ان بدکاروں کا کام ہے، ان جیسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سبق سیکھیں ہماری عورتیں، اور آپ اپنی عورتوں کو بتائیں۔ بعض عورتیں اس قدر غفلت سے کام لیتی ہیں کہ خوشبو لگا کر اپنی گاڑی کے ڈرائیور، دکاندار یا اسکول کے گیٹ کیپر کے پاس سے گزرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی، جبکہ اسلامی شریعت نے اس قدر سختی برتی ہے کہ خوشبو استعمال کرنے والی عورت، درس ختم ہونے آ رہا ہے، پریشان نہ ہو، چھوٹا سا بڑا اہم جملہ یہاں پر ہے، سنیے غور سے۔ خوشبو استعمال کرنے والی عورت اگر گھر سے باہر جانا چاہے، ایک عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو میک اپ کر لی، سنوار لی، خوشبو لگا لی کہ اب شوہر آنے والے ہیں،
شوہر آئے, اس کا اچھا استقبال بھی کیا, الحمدللہ شوہر بڑے خوش ہوئے اس سے دیکھ کر. اللہ ہر عورت کو ایسے بنائے اور ہر مرد کو اچھے خوش اخلاق بنائے. شوہر نے کہا کہ ہمارا وہ فلاں کام ہے, چلو جلدی سے برقع پہنو, نکلنا ہے اب ہمیں, فوراً نکلو. اب سنیے, اللہ کے رسول کی حدیث آگے آ رہی ہے, لیکن سمجھا رہے ہیں پہلے بات. اگر کوئی عورت خوشبو استعمال کی ہے, اب گھر سے نکلنا چاہتی ہے, تو اگر وہ گھر سے مسجد کے لیے ہی کیوں نہ جانا چاہتی ہو, مسجد کا مطلب سمجھ رہے ہیں, گناہ کی جگہ نہیں نا, نیکی کی جگہ, مسجد ہی کیوں نہ جانا چاہتی ہو, وہ غسل جنابت جیسے کرتی ہے. غسل جنابت معلوم ہے نا, غسل جنابت جیسے کرتی ہے. جب تک وہ غسل جنابت نہ کرے تب تک اپنے گھر سے نہ نکلے. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا کچھ نہیں آیا؟ حدیث سنیے. ایما امرأة تطیبت ثم خرجت الی المسجد, جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف اس نیت سے گئی کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں, جب تک وہ غسل جنابت کی طرح پوری طرح غسل نہ کر لے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. نماز قبول نہیں ہوتی. اے اللہ, ہم تیرے ہی آگے شکوہ کرتے ہیں, ہمارے مردوں کی بے غیرتی, ہمارے عورتوں کی اللہ کے حدود کو تجاوز کرنے کے معاملات جو خاص کر اس موضوع سے متعلق ہیں. کتنے عجیب عجیب قسم کے پرفیوم اور خوشبو آ گئے ہیں کہ ہم بازار نکلیں, گاڑیوں میں نکلیں, کسی اور محفلوں میں نکلیں, عورتیں بغیر خوشبو کی نہیں نکلتی, حتیٰ کہ مسجدوں میں حرم وغیرہ میں بھی آتی ہیں تو ان چیزوں کا اہتمام کرتی ہیں. تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے غضب سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہر حرام کام سے ہم کو بچا کے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.